یہ یقیناً مانتا ہے، عقیدہ ہے کہ جماعت کا ادھیکار مسلمان کا ادھیکار ہے۔ اس لیے مولانا سلطان محمد شاہ اللہ فرماتے ہیں کہ جماعت میرا حق ہے، جماعت امام کا بدن ہے اور ظاہر دیدار امام کا بدن ہے، لیکن رسول اکرم فرماتے ہیں کہ اللہ مع الجماعت، خدا جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے۔ جماعت کا درجہ پیر کا درجہ ہے، اور اس لیے میں اپنی باتوں میں کہا کرتا ہوں کہ جماعت کی بہت عزت کرو، جماعت کے خلاف جماعت کی خدمت کرنا، جماعت سے محبت کرنا۔ خدا تعالیٰ اور آپ کی دنیا میں اس کی جماعت تمام کی سبھی جماعتیں بلائیں بیماریاں
یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی مذہب کو اختیار کر کے اور چھوڑ دے گا اس نے کسی عالم کو قتل کیا ہے، اتنا گناہ ہے. سچپنچ لئی میں اس گیا یعنی دور دن میں جو برادری مذہب کو چھوڑتا ہے اس لیے کہ اس کے دل کے اندر ایمان اور دین کا شک ہے، اور یہ شک جو ہے یہ گناہ ہے. مذہب کے اندر اسے مذہب نہیں آیا، چپ چاپ کر چھوڑ جائے کوئی بات نہیں، کوئی بولا نہیں. لیکن چھوڑنے کے بعد اگر وہ اس مذہب کے اوپر یا مذہب کے مالک کے اوپر نکتہ چینی کرے، لوگوں کے دلوں میں شک پیدا کرے، یہ عظیم گناہ ہے. اور وہ گناہ اتنا ہے جیسا کہ کسی عالم کا حکم کر دیا. پھر فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو اس کا پتہ نہیں ہے اور لوگوں کی تیاریاں کر رہا ہے. ایران کا جو رواج ہے قرآن شریف کی خوب سے ملتا ہے کہ اللہ کہتا ہے جنہوں نے ایمان لایا اور پھر کہتے اور لوگ کے رفتار حق جب آ جاتا ہے تو حق کو اختیار کرنا انسان کے پرانی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. میں اسلام کی اس وقت کا حال آپ میں سے بہت سے جانتے ہیں، لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ میں کہوں کہ اسلام کا اس وقت کوئی چاند نظر نہیں آتا تھا. اس وقت جو لوگ تھے وہ دنیا کے بدترین لوگ تھے. اپنی اولاد کو زندہ گاڑ دیتے تھے، اپنی لڑکی کو زندہ گاڑ دیتے تھے، ظلم کرتے تھے. 100 برس تک دشمنیاں چل رہی تھی. باپ بدلا نہیں لے سکا تو لڑکے کو خوب کرتا ہے کہ میرے رب نے جواب دے دیا بس یہ کر کے تم اپنا بدلا لینا. وہ نہیں لے سکا تو اپنے بیٹے کو کہا. 100 برس تک دشمنیاں چل رہی تھی. ان تمام حالات کے مد نظر وہ زمانے کے جو ہسٹوریکنس تھے انہوں نے لکھا کہ اس وقت عرب کا یہ خطہ تمام دنیا کی بدترین حالت تھی. اس میں خدا نے اپنا نور پیدا کیا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پیدا ہوئے. رسول اکرم کی جب پیدائش ہوئی چاروں طرف نور پھیل گیا. خدا نے جان بوجھ کر محمد کو ان ایجوکیٹڈ رکھا، ان پڑھ رکھا. جان بوجھ کے اس میں حکمت تھی. نبی کریم ان پڑھ نہ تھے، نبی کریم ان ایجوکیٹڈ نہ تھے، لیکن ظاہر انہوں نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. حضرت علی نے محمد کو سکھایا اپنا نام لکھنا سائن کر دیتے تھے. محمد رسول اللہ. وغیرہ اس کے منہ سے جو چیزیں کلام نکلا ہے جس کو آج ہم قرآن شریف کہتے ہیں خدا کا کلام، خدا محمد کے منہ سے بولا جاتا ہے. اور محمد کے منہ سے وہ چیزیں نکلی ہیں کہ آج تک کسی نے بھی قرآن شریف کو سچی اور حقیقت کی پوری طور پہ نہیں سمجھا، کیونکہ یہ صرف ان کا حق ہے کہ ان کو خدا تعالیٰ نے یہ شرط دیا ہے. جو دنیا میں سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں امام رسول کی جو آن ہے، رسول کی اہل بیت ہے، ان کے گھر میں قرآن اترا اور محمد رسول اللہ کا گھر تھا. جس گھر میں قرآن اترا وہ علی مرتضیٰ کا گھر تھا. اور چھوٹی عمر سے ہی اس گھر میں جو پیدا ہوئے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور دوسرے تھے، اس گھر کے اندر کہ جس گھر میں نور ہی نور تھا. رسول اللہ کی پیدائش کے بعد حضور 40 برس تک ٹھہری. کسی بھی نبی کو اتنی دیر تک ٹھہرنے کی ضرورت نہ پڑی.
کو ٹھہرنا پڑا اس لیے حضرت علی کے لیے تاکہ ان کو ایک مددگار ملے. جو ماحول تھا بڑا خطرناک تھا، رشتے دار دشمن بن گئے، چاچے جانے دادے دشمن بن گئے اور دشمنی کے اندر جنگ کرتے تھے. اس لیے بہت ضروری تھا کہ رسول پاک کو ایک عظیم مددگار ملے. آپ کی عمر 30 برس کی ہوئی تو منتظاری پیدا ہو گئی. 30 برس چھوٹے حضرت علی. حضرت علی چھوٹی ہی عمر سے، حالانکہ محض 2-3 برس کے بچے تھے، مگر ان کے پاس اتنی قوت تھی کہ ایک جوان اسے نہ نہیں سکتا تھا. مجھے ایک واقعہ یاد ہے، جب لڑکے کھیل رہے تھے، منتظاری 5 برس کی عمر کے تھے اور جب کھیلتے تھے یاد ہو ہمیں 7-8-10 برس کی عمر کے لڑکے تھے. بزرگ کھیل رہے تھے لڑائی میں. اس طرح بچے اپنے گھروں میں روتے روتے پوچھے کہ کیا کہو نا علی نے ہم کو توڑ دیا. ایسا پیچھا ان کو کہ گھر جا کے کہتے ہیں کہ کہو نا علی نے ہمیں توڑ دیا. ہندوستان کے ایک بہت مشہور عالم نے شبلی نعمانی میں سیرت النبی لکھی ہے. 6 حصے ہیں اس کے. سنی ہے لیکن حق قلم سے نکل جاتا ہے، حق روکا نہیں جا سکتا. شبلی لکھتا ہے خیر کی لڑائی جب ختم ہو گئی، وہ دروازہ کے جو منتظاری میں کی 2 گلیوں سے 2 گلیاں زمین دروازے کے نیچے ڈال کے اس کو گرایا تو وہ جس میں سے نکل گیا. اور پھر علی نے اس دروازے کو اس زور سے دیکھا کہ آسمان میں اتنا اچھل گیا کہ آپ سے پاک ہو گیا کہ کیا ہو گیا. اور دوسرا دروازہ جب نکلا پتھر کے اوپر ڈالا، ہم نے گزر پڑی تھی اور ہم نے اپنا پاؤں اس طرح رکھ دیا اور اسلامی لشکر اس کے اوپر سے نکل کے بلایا. شبلی نعمانی لکھتا ہے خیبر کی لڑائی کے بعد 7 پہلوان یہ دروازہ دیکھتے تھے اور انہوں نے ایک کونا اٹھانا چاہا. 7 پہلوانوں نے مل کے ایک کونا اٹھانا چاہا کہ جو زمین سے آدھی انچ بھی اٹھ نہ سکا. ایک اکیلے آدمی نے جس کا نام نہیں تھا، اس نے کس طاقت سے یہ کیا ہوگا. اب جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے. علی سے پوچھا گیا علی کہ آپ نے یہ دروازہ کس طرح سے اٹھایا؟ تو علی مرتضیٰ نے جواب دیا کہ ہماری طاقت تھی. یہ الفاظ شبلی نعمانی کی طرف سے میری قوم کی اندر یعنی آپ خصوصی طور پہ جو ہندوستان اور پاکستان کے ہم اسماعیلی ہیں، ہم لوگوں کو پڑھنے کا شوق نہیں. ٹی وی دیکھیں گے، فلمیں دیکھیں گے، ویڈیو دیکھیں گے، گانے سنیں گے، ایشوریا کریں گے، کھانے والے کھائیں گے، بریانی کھائیں گے، دنیا کے عیش کریں گے. کتنے ہیں جو آپ کے اندر بھی جو عالم کے عیش سنتے ہیں؟ کتنے ہیں جو آپ کے اندر بھی جن کو اپنے مذہب کا پتہ ہے اور غیروں کے سامنے ٹک سکتے ہیں؟ ایک سنی کھڑا ہوتا ہے اور اسماعیل کو کہتا ہے تم لوگ کافر ہو، اور ہم بھیگی بجلی کی طرح چپ چاپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں بس جواب دیں. ارے اپنے مذہب کو سمجھ کے تیاری کرو کہ دشمنوں کا سامنا کر سکے. کوئی ہم کو یہ کہتے ہیں کہ تم مسلمان نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ. جس نے اس کلمے کا ذکر کیا ہے وہ مسلمان ہے. نماز پڑھے نہ پڑھے یہ خدا جانے، روزے
ہمارے 5% بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری کمزوری ہے، بلا شک قرآن پاک اور رسول اکرم کی حدیثوں کو اگر پکڑو اور دیکھو تو ہمارے جیسا اچھا مسلمان کوئی نہیں سچ کہتا ہوں۔ ہمارے 5 برس کے بچے دعا کرتے ہیں، کسی 25 برس کے مسلمان کو نہیں پکڑ لو تو نماز پڑھا نماز نہیں پڑھا سکتا۔ ہمارے 5 برس کے بچے قرآن شریف جانتے ہیں، بہت سی دعائیں جانتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری جماعت کے اندر مذہب کے اوپر چلنے کی جو یعنی جو طاقت بھی ہے اور جو عمل ہے امت محمدی میں سب سے زیادہ ہے۔ آج نمازوں کو اکٹھا کرو تو 17 رکعتیں ہوتی ہیں، ہماری دعا کے اندر 18 رکعتیں ہیں۔ جو آدمی 5 نمازیں پڑھتا ہے، ہم اسماعیلی 3 وقت میں اس سے زیادہ پڑھتے ہیں، کیونکہ ہماری دعا میں 6 رکعتیں ہیں، 3 وقت پڑھتے ہیں، 18 رکعتیں ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور چیز کہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی قیام کرے، رکوع کرے اور سجدہ کرے، ہے شریعت کا ہے، لیکن یہ کوئی لازمن چیز نہیں ہے۔ اللہ نے کہیں بھی اس بات کے لیے تخصیص نہیں کی ہے۔ کیا چیز ہے؟ ذکر اللہ، خدا کو یاد ہے، خدا کو یاد ہے۔ ہمارے جماعت خانے میں جو حالت ہے، جو حضور ہے، دنیا کی کسی بھی مسجد میں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا۔ اے مولانا، میں امام کے دربار میں کھڑا ہوں، دنیا میں بہت مہنگا 123 ملک میں مسجدیں دیکھی، مندر دیکھی، میں بہت دعا ہوں۔ یہ ہمارا جماعت خانہ ہے، مجھے بیٹھے ہیں، بوڑھی عورتیں بیٹھی ہیں، حاملہ عورتیں بیٹھی ہیں، چھوٹے بچے والی عورتیں بیٹھی ہیں، لنگڑے آدمی بیٹھے ہیں، جھک گئے ہیں، وہ بھی جماعت خانے میں بیٹھے ہیں۔ ہمارے جماعت خانے کے اندر ہر آدمی آتا ہے، ہر آدمی آتا ہے، اس لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں۔ سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہے، اشارے سے سجدہ کرتے ہیں۔ رسول اکرم کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں، کہاں سجدہ کریں؟ تو رسول اکرم نے ایسا ہاتھ اونچا کیا اور اپنے ہاتھ کے نبی کریم نے اپنے ہاتھ کو اونچا کر کے بڑے بڑے نماز پڑھ لی، بزرگ بیماری کے حالت مجھے تو لیتے لیتے نماز پڑھ لیتے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ قرونی یاد کرو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں۔ مقصد یہ ہے کہ خدا کے ساتھ تمہاری اتحاد کرنی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس معبود کو ہم اپنے دل میں مقصد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی عبادت میں رہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے دور نہ ہٹیں۔ اے مولانا، اسماعیلی قوم کے اندر خدا تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بخشی ہوئی ہے، کہیں نہیں، اس لیے نہیں کہ رسول اکرم کا ہم لوگ توڑتا ہے۔ نبی کریم بیماری کی حالت میں بخار سے تپ کی وجہ سے گھڑی گھڑی ہاتھ ڈالتے ہیں پانی میں اور منہ پہ ملتے ہیں، ایسی حالت میں حضور دیتے ہیں کہ کاغذ اور قلم منگاؤ، میں تمہیں کچھ لکھ دوں۔ ایک آدمی اٹھا، یہ مشہور چیز ہے لیکن میں اس کا طرف تجزیہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص اٹھا، اس چھوٹے سے روم کے اندر کچھ اصحاب بیٹھے تھے، رسول اللہ کے سسر تھے حضرت عمر، رسول اللہ کے دوسرے سسر تھے حضرت ابو بکر،
اللہ 10-15 اصحاب آئے چھوٹا سا کوئی تھا. جیسے وہ شخص کاغذ اور قلم لینے گیا کاغذ عمر نے اس کو پکڑ کے بچھا دیا. اب جو الفاظ کہے شبر نعمانی یہی عالم اس نے کتاب لکھی ہے المعروف. میں جن کتابوں کا نام دیتا ہوں پڑھو لیتے المعروف. حضرت عمر کی تاریخ کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی ہے. شبر نعمانی لکھنا ہے کہ حضرت عمر نے اس کو پکڑ کے بچھا دیا اور کہا کہ یہ آدمی بخار میں مبتلا ہے. یعنی کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. اور ہم کو کتاب اللہ مسورہ کتاب ہم کو کتاب رکھی پھر ضرور دکھتا ہے کہ حیرت ہے. یہ اس کے الفاظ ہے. حیرت ہے کہ حضرت عمر کے منہ سے ایسے الفاظ نکلے کہ رسول اللہ کے لیے وہ کہتے ہیں یہ مکتا ہے تو خواب نہیں اس کا دماغ خراب ہو گیا. ہمیں اگر پتا ہوئے نا تو کوئی ہمارے سامنے کھڑا رہ سکے. ہم اپنے مذہب پر نہیں جانتے. جماعت کرنے آتے ہیں ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں. دعا ہوتی ہے کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا. اٹھتے کبھی ہیں ہم دعا میں سے جب شاگردی نہ رہتا ہے تب ہمیں یاد آتا ہے کہ میں دعا پڑھ رہا ہوں. لیکن کیسے خود بیٹھے مذہب نے ہمارے اوپر کیا اثر کیا ہے. اے مومنو میں آپ کو پوچھتا ہوں مشنری کے طور پہ مولا نے مجھے اپنا کیا ہوتا ہے. آپ میں سے کوئی 20 برس کا ہے کوئی 80 برس کا ہے. جتنی آپ کی عمر ہے اس حساب سے میں پوچھتا ہوں کہ اس مہینے مذہب میں کیا ملا آپ کو. کوئی نور ملا کوئی نور کی شناخت ملی تو خدا تعالیٰ نے آپ کو کچھ بشارت دی. آپ کو نیند میں یا عبادت میں کوئی چیز ملی کیا ملا. کچھ نہیں ملا. آپ دودھ لینے گئے ہیں لیکن چھلنی لے کے گئے ہو دودھ گر گیا نیچے. اپنے مذہب کو جانو اس کی پڑھو امام ہمیشہ آپ کو بولتا ہے آگے ہمیں پتہ چلے. حضرت عمر رسول پاک کے سسر ہیں. ہماری ماں بی بی حفصہ رسول کی بیوی ہے. حضرت عمر کی بیٹی ہے. ہماری دوسری ماں حضرت بی بی عائشہ حضرت ابوبکر کی بیٹی ہے. رسول کی بیوی ہے. داماد بیمار ہے بند ہو گئی. دونوں سسر چلے گئے اور جا کے انہوں نے خلیفہ چن دیا. اپنے داماد کی تہذیب و تقسیم چھوڑ دی. مرتضیٰ علی نے حضرت علی کو نہلایا. جن کپڑوں میں گزر گئے انہیں کپڑوں میں دفن کر دیا. کور بنا کے دروازہ بند کرتے چلے گئے. اور جب خلیفہ کا انتخاب ہو گیا اور آئے دروازہ بند تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عالم کو کسی مسلمان کو پوچھو کہ نبی کا جنازہ کتنا تھا. نبی کو دفن کرنے میں کتنے آدمی تھے. کوئی جواب نہیں دیتا کیونکہ پتا ہی نہیں. صرف عالم لوگوں کو معلوم ہے یہ چیز اور عام لوگوں کو کہتے نہیں ہیں. رومی مولانا رومی سنی تھا. مولانا شمس پرویزی مریدی میں آیا تو اس کو حقیقت کا پتا لگا. اتنا اچھا شعر تاریخی حالت میں لکھ گیا ہے. چون صحابہ کو دنیا ناش رومی کہتا ہے چونکہ صحابہ کے دل کے اندر دنیا کی محبت تھی. چون صحابہ کو دنیا ناش کروں مصطفیٰ کا بے قدم پر گزار. مصطفیٰ کو کفن دیے بغیر چلے. رسول اللہ کو علی نے کہا
پانی ڈالتے تھے جس جگہ زمین میں آنکھیں بند تھی اس جگہ اس چارپائی کو اٹھا کے وہ چارپائی کے جو چار نشان تھے وہ کور کرنے گھر کے اندر روم کے اندر کور کرنے اور منتظانی نے اس کو وہاں دفن کیا کور بناتے دروازہ بند کرتے تالا لگا کے کسی سے محمد رسول اللہ اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے کہ یا علی میں جو تیرا بھید کھول دوں اور نہیں کھولا فرمایا کہ یا علی میں جو اگر تیرا بھید کھول دوں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو حال ہوا ہے امت ایسا حال تیرا ہے تو یہ کیا تھا حضور کہا کرتے تھے کہ علی اور میں ایک ہی روح ہے علی اور میں ایک ہی روح ہے دینداروں ہمیں علم پڑھتے پڑھتے ایسی بہت سی حقیقتوں کا پتہ لگتا ہے کہ جو جنرل علماء نہیں جانتی رسول پاک فرماتے ہیں اللہ کو یاد کرو اللہ کی مدد مانگو اللہ سے دعا مانگو ایمان کا اور اسلام کا ایک اصول ہے کی لڑائی ہو رہی ہے میں کل یہ موسم کے لیے واقعہ بیان کر رہا ہوں میں اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے نہیں تھے اور مجھے اور کچھ کہنا ہے کی لڑائی میں جیتی ہوئی بازی مسلمان ہار گئے پہلے لڑائی کے اندر کافر ہار گئے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے مسلمانوں نے دیکھا کہ کافر چلے گئے انہوں نے تلواریں ہتھیار رکھ دیے اور ان کے خیمے لوٹنے شروع کر دیے جب مسلمانوں نے لوٹنا شروع کر دیا تو دور جا کے دشمن نے دیکھا کہ اب ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے یہ لوٹ میں ہیں تو پیچھے سے چکر لے کے حملہ کیا گاجر پوری کی طرح کاٹ ڈالا مسلمانوں کو اور مسلمان ہار گئے اس وقت سیکنڈ لڑائی میں جس میں مسلمان ہار گئے رسول اکرم اونٹ کے اوپر بیٹھے اکیلے ہو گئے حضور کا کوئی باڈی گارڈ کوئی سپاہی نہیں سب بھاگ گئے اب پھر میں آپ کو شکر نعمانی کے پاس لے جاؤں اسی المعلوم کتاب کے اندر شکر نعمانی لکھتا ہے کہ حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ عمر کی لڑائی کے اندر میں لڑائی چھوڑ کے پہاڑوں پہ اس طرح بھاگ رہا تھا کہ جیسے پہاڑی مکرہ بھاگ رہا ہے یعنی اسلام پر ڈیفینڈ کرنے کی بجائے انہیں چھوڑ دیا اس وقت ایک لوگ دیکھا تو رسول اللہ کو ایسی حالت میں اللہ یاد نہ آیا وہ اللہ کا رسول ہے کیوں نہیں کہا یا اللہ میری مدد کر زور سے پکارا یا علی علی مطلب دوڑتے آئے حملہ کر رہا تھا اس کو کر دیا اب ادھر سے کوئی آیا تو یا علی اس طرح اس کو مار دیا یا علی اس طرح رسول کو اللہ یاد نہ آیا نہیں یاد ہے اے مومنوں علی کی حقیقت کو سمجھو یہ ہمارا مسئلہ ہے علی کی حقیقت کو سمجھو خدا آسمانوں میں نہیں بیٹھا زمین میں بھی ہے ہر جگہ موجود ہے اللہ کہتا ہے خدا کا نام ہے ایک حق اور خود اللہ حق ہے لیکن حق کو کہتے ہیں رسول اکرم کہتے ہیں حق خدا ہے جدھر علی ہے ایسا نہیں کہا کہ جدھر حق ہے علی خدا ہے ایسا نہیں کہا ڈفرنس ہے حق خدا ہے جدھر علی ہے پھر فرمایا کہ حق جو ہے وہ علی کے پیچھے چل رہا ہے علی کو فالو کرتا ہے جدھر علی جاتا ہے حق خدا جاتا ہے
پیج میں اس نے متضاری کی شان میں حدیث ہی رکھ دی ہے. نبی کی ایک مشہور حدیث ہے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا حضور علی ایمان. علی کی محبت کا نام ہی ایمان ہے. یا نبی ایمان کیا ہے؟ فرمایا علی کی محبت ایمان ہے. وہ ضرور کفر کے بعد جس کے دل میں علی کے لیے نفرت ہے اس کے دل میں کفر اور نفاق ہے. وہ علی کی ایمان. علی علیہ السلام چلے آتے ہیں تھوڑے دور سے. بی بی عائشہ بیٹھی ہے باتیں ہو رہی ہیں. اس کو پتا نہیں سارے چلے آتے ہیں کافی دور ہے. یا رسول اللہ کیا ہم خدا کو دیکھ سکیں گے؟ آج دیکھ سکتے اچھی طرح اتنی دور ندی آ گئے اور خدائی کی طرف اشارہ کرتے رہتے ہیں. عائشہ خدا کے چہرے والا آیا ہے. خدا کے چہرے والا آیا ہے. یہ ساری حقیقتیں سننے والوں کی کتابوں میں ہے. اور اللہ کا یہ مالک یا جو کچھ بھی دولت ہو کہ بندہ ہو کچھ بھی ہو اس میں خدا کا ضرور ہے. اور مرتضیٰ علی کے لیے رسول اللہ کی ساری زندگی صفت طیبہ کی. ہم اسماعیلی لوگ وہاں سے چلے آتے ہیں. آج ہمارا نام اسماعیلی ہے. علی کے زمانے میں ہمارا نام اسماعیلی نہیں تھا. شیعہ نہیں تھا. علی کو چاہنے والے یہ ہمارا نام ہے. ایسا نہیں سمجھتا کہ علی سے ہی ہمارا یہ دین اسماعیلی جو حقیقت میں اسلام ہے. ہمارا دین اسلام ہے. ہمارا مذہب اسماعیلی ہے. ہمارا طریقہ نظامی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی یا محمد رسول اللہ سے ہی ہمارا یہ فرقہ نہیں چلا. ہم اس کے پہلے تھے. ہم اس کے پہلے نہیں تھے. اللہ کہتا ہے کوئی قوم ایسی نہیں کہ جہاں میرے ہاتھی نہیں گئے. اللہ کہتا ہے ایسا کوئی ملک باقی نہیں ہے کہ جہاں میں نے اپنے نبی اور ہدایت کرنے والے نہیں بھیجے. تو عربستان محمد کے زمانے کے جو عربستان ہے اس کے پہلے بہت کھایا. میں نے ایک کتاب لکھی ہے انشاءاللہ پڑھنے کروں گا. حضرت امام ایک فرمان میں فرماتے ہیں کہ 1900 برس سے 1900 برس سے ہماری جماعت اس طرح متحد چلی آتی ہے. 1900 برس سے ہماری جماعت چلی آتی ہے. اس میں میرا خیال ہے کہ گجراتی میں کہتے ہیں ہاں 1.5 کوئی آدمی کہا کرے تو کہتے ہیں تو ایسا کوئی ڈیٹ لایا ہماری جماعت میں سے اور کہتا ہے یعنی خدا آپ اس میں پہنچا کرو گے 1900 برس کے ہے. میں خواب میں بھی کبھی ہمت نہ کروں کہ میں امام کو کہوں کہ کوئی اس میں پہنچا. یعنی میں مرید ہو کے اپنے امام کی وہ نکالوں میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن کہنے والے نے کہا اور حضرت امام ناصر کہتے ہو کہ چیک جو سچی تو امام کو پوچھو کیا بولا اس میں کیا ٹھیک ہے کہ 1400 کے 1300 نہیں کہا آپ نے 1900 کہا. اس کو پوچھو. امام کبھی بھول نہیں کرتا. ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ کبھی بھول نہیں کرتا. وہ صرف کا حق ہے.
رہائش کرنا کہ ہماری جماعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں تھی. عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے اور اس زمانے کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے کہ 3 دن 4 دن ہوتے تھے مگر رسول ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے. اس وقت ایک اور نبی تھے یحییٰ علیہ السلام جن کو انگلش میں بائبل میں جان دی بیپٹسٹ کہتے ہیں. یحییٰ علیہ السلام لیکن اس وقت امامت کا ضرور تھا اور شمعون کی طرف سے تھا. ہم کو جو ہمارے پاس ہے جو نہیں سمجھتا کہ امامت حضرت علی سے چلتی نہیں. امامت اس کے پہلے تھی. امامت کا نور زمین پہ ہمیشہ رہا ہے. نبی تھے مگر نبی کے ساتھ ساتھ امام ہوتے تھے. امام ظاہر نہیں ہوتے تھے مگر نبی کے پیچھے رہتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ان کے بھائی ہارون امام تھے. شمعون کی طرف عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور امامت ہے. اس وقت ہماری جماعت کس طرح آج ہم 3 وقت کی دعا کرتے ہیں یہ اس وقت بھی ہم 3 وقت کی دعا کرتے ہیں. آج ہم نیاز پیتے ہیں اس وقت بھی نیاز پیتے ہیں. میں کبھی اس میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا جائے گا تو یہ مرحبت علی کے زمانے کے اندر جو اس کو چاہنے والے جاننے والے ہیں وہ شیعہ علی سے یہ اسماعیل نام تھے. انہوں نے اسماعیلیت یعنی شیعہ علی کے شیعہ میں بہت دکھ اٹھاتے ہیں. یوں بھی ہسٹری کے اندر شیعوں کا بہت قتل عام کیا گیا. میجورٹی میں دوسرے تھے اس لیے شیعوں کے اوپر بہت ظلم ہوئے اور کیونکہ ہم بھی شیعہ ہیں ہمارے اوپر بھی بہت ظلم ہوئے. لیکن ان تمام حالات میں اتنے دکھ اٹھانے کے باوجود بھی ایمان نہیں چھوڑا. 94 میں امام کا دیدار کر کے میں رشیا گیا. میری ماسکو گیا اور وہاں پر جماعت ہے. جماعت کو افغانستان گیا, ازبکستان گیا, کرغزستان گیا, ترکمانستان گیا, قازقستان گیا. ان تمام علاقوں میں گھوما. خاص طور پہ جو شمال ایریا ہے تاجکستان کا آدھا اس سائڈ کا جو علاقہ ہے اس کو شمال کہتے ہیں اور یہ پاکستان کا ایک حصہ ہے. وہاں 1100 برس سے اسماعیلی رہتے ہیں. دنیا کے فرسٹ اسماعیلی وہ ہے. مرتضیٰ علی کے زمانے سے وہاں اسماعیلی رہتے ہیں. مولانا امام زین العابدین اور مولانا امام محمد باقر نے وہاں کا رجوع کیا اور ان کو دیدار کیا. مولانا امام محمد باقر سے شاہ کلیم حضرت امام تک 1100 برس پہ انہوں نے کسی امام کا دیدار نہیں کیا. ان 1100 برسوں کے اندر سینکڑوں برس ایسے بھی نکلے ہیں کہ امام کی طرف سے کوئی ایک آدمی نے بھی آپ کی دعا نہیں دی ہے شادی کے کچھ چھوڑ. لیکن حیرت تو یہ ہے کہ 1100 برس تک انہوں نے حضرت امام کے اوپر اپنا ایمان سلامت رکھا. اتنے دکھ اٹھانے کے باوجود بھی اور کراچی کے ہندوستان کے افریقہ کے اندر ذرا پہ آدمی مجھ سے جھگڑتا ہے تو وہ کھانا چھوڑتا ہے. کاؤنسل کے کسی آفیسر سے جھگڑتا ہے تو وہ کھانا چھوڑتا ہے. ذرا کچھ ادھر ادھر کی باتیں لوگ کر لیتے ہیں. بیگم انار سے یا بیگم سلیمہ سے مولا نے شادی مالک کا دین تھا اس نے مالک کا دین نکال دیا تھا. اس نے کبھی ڈیورس دیا تو واپس چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے اپنے ایمان کو گیند کی طرح بنایا. ہمارا ایمان کی طرح ٹھیک کھاتا رہتا ہے. ذرا سا ذرا سی بات میں دین چھوڑ دیا کیا ہے. بہتر ہے کہ ایسے لوگ نکل جائیں. بہتر ہے خاموش نہیں.
الفاظ بولتے ہیں تو اور ان کی ضرورت کی لیکن ہمیں دودھ نہیں دیتے بہت اچھے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اندر رہ کے بھی ہمیں دودھ دیتے ہیں وہ مسلمان ہیں. اور آج بھی ہماری جماعت کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جو جماعت میں آتے ہیں کانفرنس بلائی عمان میں
بلائی اس کے اندر ہم نے انوائٹ کیا گیا تھا لیکن کوئی وجہ سے مولانا بھیجی تھے مولانا نہیں آئے لیکن مولانا نے ریٹرن اسٹیٹمنٹ بھیجی یہ ریٹرن اسٹیٹمنٹ پڑھو اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ فریم میں اس کو فریم کرا کے اپنے گھروں میں رکھو اور روز پڑھا ورڈ بائی ورڈ مجھے یاد نہیں حضرت امام اپنی اسٹیٹمنٹ بھیجتے ہیں کہ دنیا بھر کے تقریباً 400 450 علماء امام بیٹھے تمام ملکوں میں انڈونیشیا سے لے کے مرحوم تک اور اس کے اندر سعودی عربیہ والے تھے کویت والے تھے الجیریا والے تھے موروکو والے تھے تمام دنیا کے پاکستانی بھی تھے ہندوستان کے لوگ بھی تھے تمام دنیا کے علماء اکٹھے ہوئے ان میں حضرت امام اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ میں آل رسول ہوں 49th direct descendant of Prophet Muhammad میں اسماعیلیوں کا 49th امام اور لکھا ہے اسماعیلی مسلمز شیعہ اسماعیلی مسلمز کا امام اور مجھے انوائٹ کیا گیا ہے میں اس بات کے لیے ان کا ٹیکس مانتا ہوں اور یہ پھر نیچے امام فرمایا ہم کو اس کانفرنس میں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مسلمان کون ہے اور میرا پروپوزل یہ ہے کہ جو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ مسلمان یہ 8 قسم کے مسلمان ہیں 4 سنی ہیں جیسے کہ عام طور پر مشہور ہے حنفی ہے مالکی ہے حنبلی ہے شافعی ہے یہ سنیوں کے اندر ہے پھر 3 شیعوں کے اندر ہے اسماعیلیہ ہے اثناعشریہ ہے اور نواسی ہے اور ایک نیچے اور اس طرح 8 فرقے مسلمان ہیں یہ 8 ہی مسلمان ہیں ان فرقوں کے باہر جو کوئی ہے وہ مسلمان نہیں ہے اس لیے کوئی بھی یہ 8 میں سے ایک دوسرے کے اوپر محتاج رکھے کہ تمہارا ایمان یا اسلام برابر نہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے اسی طرح سے ان 8 کے باہر سے بھی کوئی آدمی ان 8 کو فالو کرنے والے کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم مسلمان نہیں اتنا اچھا ہے میں نے جب پڑھا ناچنے کا دل ہوا خوشی سے میرا دل بھر گیا حضرت امام کی یہ اسٹیٹمنٹ اس نے اپنی امامت کا اظہار کیا امت محمدی کے اندر اظہار کیا اور دنیا بھر کے علماء بیٹھے تھے کسی نے خوف تک نہ کی کسی نے کوئی اٹیک نہیں کیا کوئی شک پیدا نہیں کیا یونانیمسلی پاس ہوا ہے حضرت امام نے ایک جو چوٹ ماری ہے اللہ بندہ یہ خدائی کام ہے سب کے منہ بند کرا دیے اسی کراچی میں 2 برس پہلے کچھ ایسے شوشے اٹھتے تھے کہ جس طرح سے قادیانیوں کو بند کیا مسلم اسماعیلیوں کو خارج از اسلام ہے بڑا نے ایسا ڈکرمان کر دیا کہ یہ ڈکر کوئی نہیں کھلے گا دل تو چاہتا ہے میں آپ کو بہت سی باتیں کروں لیکن نہیں کہہ سکتا نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ میرے منہ پہ تالا لگایا گیا ہے حضرت امام اس وقت دنیا میں گھوم رہے ہیں حضرت امام کی حرکات و سکنات آپ کو فالو کرو ایک میں آپ کو سچ کہتا ہوں گولڈن جوبلی کے بعد حضرت امام کا دیدار نہیں ملے عمر کی طرف بڑھنا چاہ رہا ایک دن مولانا سلطان مرشد ادھر حسن آباد میں آئے کسی جوان کی مہمانی تھی مولانا نے بہت سے فرمان کیے اور پھر ایک خاص بات پیدا ہوئی جس کے اوپر امام اپنے کوٹ کے یہ جو کونا ہے اس کونے کو اپنی 2 انگلیوں سے ایسا کاٹ کے اور کہتے ہیں ایک دن آئے گا میرے اتنے کپڑے کا نکال بھی تمہیں نہیں ملے گا اس بات کو سب تک بھروسہ ہے آہستہ 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 امام
जिंदारों आज लाखों नहीं तो करोड़ों इस्माइली दुनिया की बहुत सी जगहों में छुपे हुए हैं। छुपे हुए मेरा मतलब है कि सोसाइटी के अंदर ज़ाहिर होने की हालात नहीं है। आज भी हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर 1 लाख कुर्ती है, आज भी है। यूरोप में कुर्ती है। बहुत सौ मेरा मतलब चलता जो मेरे पास नहीं जानता नहीं। इन सेंट्रल एशिया के इलाकों के अंदर लाखों इस्माइली हैं। आने वाले जमाने के अंदर हम देखेंगे इंशाअल्लाह, अगर हम नहीं तो हमारे बच्चे देखेंगे, उनकी औलाद देखेंगे कि इस्माइली बाहर आ रहे हैं। थोड़े वक्त में इंशाअल्लाह हज़रत इमाम चाइना के इस्माइलियों को बाहर निकालेंगे। चाइना में 56 लाख इस्माइली है, 5.5 मिलियन इस्माइली। ये बदख्शान जो है अफगानिस्तान में 25 लाख लाखों करोड़ों इस्माइली हैं। सोसाइटी की वजह से नहीं चल रही है। और बहुत सारे इमाम ने उनको कहा कि बेटी वक्त ऐसा। तो आज इमाम जहाँ जहाँ पर जा रहा है वो ऐसा काम कर रहा है कि मुसलमानों में जो अकल वाली इंटेलिजेंसिया है वो हज़रत इमाम के काम को करती है। मोहम्मद अरबुल अजीज प्रोफेसर है, तो बेंगलुरु में आया था, कहता है कि ये मॉडर्न जाफर सादिक है। हज़रत इमाम के लिए लिखा है मॉडर्न जाफर सादिक, क्योंकि इमाम जाफर सादिक ने सबसे पहले यूनिवर्सिटी और जामिया बनाई थी। हज़रत इमाम घूम रहे हैं, ये वो काम कर रहे हैं कि आने वाले इमामों के लिए उनको सहूलत दे रहे हैं। आने वाले इमामों के लिए मौला रास्ता साफ कर रहे हैं। आने वाले इमामों की जो मुरीद होंगे, जमात होगी, उनके लिए मौला काम कर रहे हैं। इसलिए मौला जो कर रहा है उसको आमन्ना सदा करके कबूल करो। हर मुरीद चाहता है कि मौला हमें दीदार दे और उसे हमें बहुत दफा दीदार दे, लेकिन उसकी दुआएं हमेशा हमारे साथ हैं। मौला की जो मशहूर फरमान है कि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। तुम इस बात का यकीन जानो कि तुम्हारा इमाम तुम्हारे साथ है। और रिपीट करके मौला ने ये फरमान किया कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ज़ाहिर तौर पे मौलाना हज़रत इमाम की नबी है। मैंने अपनी ये बात शुरू करने से पहले मैंने आपको कहा कि जमात हज़रत इमाम का बदन है। जब तक ये श्याम सूरज वाली जमीन मौजूद है, इस बदन के अंदर वो नूर मौजूद है। जिस तरह ज़ाहिर तौर पे हज़रत इमाम के बदन में नूर है, बिल्कुल इसी तरह से जब जमात खाने बैठी है, ये व्रत बन जाती है। व्रत किसको कहते हैं? जिसमें क्योंकि कमाड़िया इमाम के लिए 2 वकील बैठे होंगे और ये सारी जमात बैठी होगी, इसको व्रत कहते हैं। अगर उनकी कमाड़िया नीचे चले जाए तो ये व्रत नहीं रहती। और अकेले उनकी कमाड़िया बैठे हैं और जमात नहीं है तो उनकी भी कोई पोजीशन नहीं। उनकी कमाड़िया जमात के लिए है और उनकी कमाड़िया इमाम की तरफ से जमात के लिए है। उनकी कमाड़िया जो है वो जमात और इमाम के बीच में कम्यूट है, ज़रिया है। मुझे ने कहा खना बता तो ये हज़रत इमाम की खना बता है। उसी के कमाड़िया कमाड़िया ने इन चारों का दुआ देने में एक ही दर्जा है, लेकिन मैनेजमेंट के हिसाब से उनकी सबसे बड़ा है। उनकी जगत खाने में सूखे हुए इन्होंने मुझे कोई छूट नहीं दी है। मैं तो मजहब की बात कर रहा हूँ। कभी भी मुखी कमरिया नहीं कभी पे बैठे हैं मस्जिद में, उनका सामना कबूल करो, वो जो कहे कबूल करो। कभी भी को क्रिटिसाइज नहीं करना, उनकी कमरिया को कुछ कहना है जवाब देने से
پرنسس ٹیریسا تھی، اٹالین پرنسس تھی۔ 1928 میں ماتا ٹیریسا بیمار پڑی اور یہ موقع ملا ماسٹرس میں ایران فرانس کے سب میں ہے۔ یہ 1928 کا ذکر ہے۔ پیرس میں مقیم تھا محمد علی نگین والا۔ رات کے کچھ حصے میں مولانا سلطان محمد شاہ آباد نے مقیم کو کیا، مقیم نے دیکھا کہ صاحب کا امام ہے، کہتے ہیں مولانا کیا بات ہے؟ فرمایا مقیم جتنا جلدی بنے تو اللہ سے سوال کا کام ہے۔ اس وقت ایئرپورٹ کی سروس نہیں تھی، کیونکہ یہ فوراً اپنی گاڑی تیار کی اور رات کو سفر کر کے آرمی مارننگ مولا کے کمرے پر پہنچا۔ ہمارا سلطان محمد شاہ ادھر رہے تھے، ان کی گاڑی سے نکلا، وکیل آ گیا تو ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئے، ڈاکٹر میں لے گئے کہ جہاں مطلب ٹیریسا آخری سانس لے رہی تھی۔ ان کی پروگرام کی بیگم کو چھالا اتنی دور سے مجھے بلایا، آپ تو مالک ہے، آپ شامل لیں گے۔ فرمایا کہ یہ گھر کا کام ہے، مجھے کا کام ہے۔ پوچھا نہیں گھر میں گیا، گھر شما ہے، ماما نے کی نہیں آواز نے ماتا ٹیریسا کو چھالا۔ مقیم جو ہے اس کے پاس امامت کی پاور ہے، کمرے کے پاس پاور ہے، اسی طرح ہے۔ تو دن بھر میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ آنے والا جو زمانہ ہے اسماعیلیوں کے لیے سورج اگ رہا ہے، 20-25 برس اور نکل جائیں گے۔ اس 20-25 برس کے اندر ہماری جماعت میں سے بہت سے نکل جائیں گے کہ جو اسماعیلی مذہب کو نہیں سمجھے اور وہ بہتر ہے چلے جائیں۔ مگر جو اندر بیٹھے ہیں میں ان کو بشارت دیتا ہوں کہ دن بدن یہ دین جو ہے ہمارا اسلام دین مگر اسماعیلی فرقہ جو ہے یہ چلتا ہی رہے گا۔ ایک دن آئے گا شاید ہماری حیاتی میں نہیں آئے، ہمارے پوتروں اور پوتروں کی حیاتی میں آئے گا 70-80 برس کے بعد کہ ساری دنیا کے اندر مولانا حضرت امام کو پوجا جائے گا۔ یہ میں نہیں کہتا کہ ساری دنیا اسماعیلی بن جائے گا، لیکن ساری دنیا کے لوگ، ساری دنیا کے لوگ نہ صرف مسلمان کرسچن یہودی جو کچھ بھی ہوں گے، ساری دنیا کے لوگ اس زمانے کے امام کو پوجیں اور شکر کریں۔ دن بدن اسماعیلی مذہب کا، اسماعیلی فرقے کا، طریقے کا ستارہ چمکتا رہے گا۔ اور ایک دن آئے گا، اے مومنو ایک دن آئے گا، میں اپنی بازوں میں آج 20 برس سے لوگوں کو جب آدھوں کو میں کہتا آیا ہوں کہ وہ زمانہ نزدیک ہے جو ہمارے پیروں نے اپنی نگرانی کے اندر فرمایا ہے۔ ایک دن آئے گا نئی طریقہ کے ساتھ جس کو اسلام کے اندر دجال کہتے ہیں۔ دجال یعنی خدا کا دشمن، اینٹی کرائسٹ، یہودی لوگ اس کو مسیح کہتے ہیں، ہندوستان کے ہندو اس کو نقل کی اوتار کہتے ہیں۔ وہ زمانہ نزدیک ہے، وہ زمانہ نزدیک ہے کہ اس زمانے کا امام ساری دنیا کے اندر ثابت رہے گا۔ اس سے اور بھی زیادہ آگے چل کے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ زمانے کا امام ساری دنیا کا ایک اکیلا راجا ہوگا، بادشاہ۔ دنیا میں اور کوئی بادشاہ نہیں ہوگا، دنیا میں اور کوئی پریزیڈنٹ نہیں ہوگا، مگر اس زمانے کا امام کسی ایک جگہ اپنا تخت نشر نہیں کرے گا۔ اب بھی اس کو اپنے دین کی جو بات سنا ہوں سنو گے، اسلام آباد اس زمانے کا امام کیپٹل بنائے گا۔ امام کیا کر رہا ہے، اس نے کیا کیا ہے، اس طرح آہستہ آہستہ امام اپنے گھروں سے بنا رہا ہے۔ ہم کو ہمارے پیروں نے پرسوں سب سے سبق پہلے کہا، اے مومنو اس مذہب سے پیدا
مانگتے ہیں، یورپ میں یورپین مانگتے ہیں، امریکہ میں امریکن مانگتے ہیں، کرسچن ہیں، یہودی ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، مسلمان ہیں، سنی ہیں، شیعہ ہیں، سب قوم کے لوگ ہیں، رستے کے اوپر کہیں نہ کہیں بھیک مانگتے ہیں۔ میں نے کبھی کسی اسماعیلی کو رستے پہ بھیک مانگتے نہیں دیکھا، اور انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں آئے گا۔ یہ مولا ہمارا مالک بیٹھا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی پروسیس میں کیا طاقت ہے؟ کھانا والا، کھانا آباد، یہ ہماری عادت جو آج دیکھو، آپ اپنے چہرے پہ کوئی نہیں خوش بھرے ہوئے ہیں، خوشیوں سے بھرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنے چہرے پر خوش بھرے نہیں ہے، جو نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہماری زبان کے بدلے خوشی آ رہی ہے۔ حضرت امام کی توفیق، حضرت امام کی دعا سے، حضرت امام کی مہربانی سے، اور اگر ہم حضرت امام کے سب فرمان مانیں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے حیاتی میں انشاءاللہ 10-20 برس کے اندر آپ وہ چیزیں دیکھو گے کہ جو آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوئی، لیکن امام کے فرمانوں پہ عمل ہونا چاہیے۔ تعلیم کے حساب سے، کفایت شعری کے حساب سے، بزنس کے حساب سے، ہر حالت کے حساب سے جو امام نے ہمیں فرمان کیے ہوئے ہیں، ان فرمانوں کو پڑھو اور اس پہ عمل کرو۔ کوئی بھی کام کرتے وقت پہلے دیکھو یہ چیز میں کرتا ہوں، نافرمانی تو نہیں، اور اگر نہیں ہے تو کرو، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ نافرمانی ہے تو مت کرو، مت کرو۔ کسی سے ادھار لیا ہے تو اس کو واپس دو، کیونکہ یہ نافرمانی ہے، کسی کا ادھار نہیں دیتا، کسی کے اوپر الزام مت لگاؤ، کسی کے اوپر ظلم مت کرو، جھوٹی گواہی مت کرو، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، کسی کا برا اس کی پیٹھ کے پیچھے مت کرو، اور اگر اس کے منہ پہ نہیں کہہ سکتے تو دوسروں کے اندر اس کی برائی نہ کرو، حق کرو، اور دنیا کی بدبو برائیوں سے، شراب سے، تمباکو سے، ڈرگس وغیرہ سے بچو۔ گھروں کے اندر بھی میں خصوصی طور پہ یہ کہتا ہوں کہ آج 50 برس سے یہ دیکھ رہا ہوں، یورپ امریکہ، خاص طور پہ نارتھ امریکہ کی حالت خراب ہے، مگر یہاں ہندوستان پاکستان میں یہ سوال آ گیا ہے کہ ہماری فیملیاں ٹوٹ رہی ہیں۔ آج بھی بہت لوگ عورت کو بکری سمجھتے ہیں کہ میں نے جیسے مارکیٹ میں بکری خریدی اس طرح میں نے عورت خریدی ہے، ایسا کبھی مت کرو۔ لیکن فرمایا کہ عورت مرد ایک ہی بدن ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جو عورت ہے تمہارا آدھا مانگ ہے اور دامن کی کہا ہے۔ میاں بیوی میں جھگڑا اسماعیلی مذہب کے خلاف ہے، عورت پہ ظلم کرنا اسماعیلی مذہب کے خلاف ہے۔ میں ہمیشہ اپنی باتوں میں کہتا ہوں کہ اے دیندارو سن لو، واپس کہتا ہوں، جس گھر میں عورت کی عزت نہیں، عورت کا میرا مطلب ماں عورت ہے، مامی، ناتی، چاچی، تائی، بہن، بیوی، یہ جتنے بھی روپ ہے عورت کے یہ سب عورت ہے۔ بیٹی ہوئے، بہن ہوئے، بیوی ہوئے، ماں ہوئے، کوئی بھی ہوئے، جس گھر میں عورت کی عزت نہیں، اس گھر میں برکت نہیں، اس گھر میں فرشتے نہیں اترتے، شیطان اترتا ہے۔ ہمارا مذہب صرف یہ نہیں ہے کہ جماعت خانے میں آ کے دعا پڑھو، تصویر نکالو، ہمارا مذہب یہ ہے کہ ہماری ساری زندگی، ہماری فیملی کی زندگی اس ڈھرے پہ چلے کہ جو امام نے ہمارے لیے طے کیا ہے۔ امام کی فرمانبرداری میں چلے۔ ماں باپ کی عزت قرآن کی عبادت ہے۔ بچوں کی دیکھ ریکھ رکھنا، ان کو ایمان اور حق پہ رکھنا، یہ والدین کا فرض ہے۔ بھائی بھائی ایک دوسرے کی، بڑے چھوٹے کی عزت، لحاظ، محبت ہونی چاہیے۔ میں کل ہی قدرت کی بات کے اندر میں نے کہا کہ مولانا سلطان محمد شاہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی نظر میں جو 10 کبیرہ گناہ ہیں، جو 10 کبیرہ گناہ کا ذکر کیا ہے۔ ان 10 کبیرہ گناہوں میں ایک یہ گناہ ہے کہ حضرت امام کی بیعت کر کے توڑ دیتا ہے جو آدمی، یہ گناہ کبھی بھی معاف نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے جس آدمی نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا ہے، یہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ کسی کے اوپر جھوٹی تہمت باندھ دینا، یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔
مسئلہ پہ جبر کرنا موت نہیں ہوتا، علم دینے والے کو دکھ دینا موت نہیں ہوتا. کسی سے ادھار لیا ہے واپس نہیں کیا اور مر گیا تو رسول اللہ فرماتے تھے کہ میں اس کی شکایت نہیں کروں گا. اے مومنو، ہمارے یہ جو اعمال ہیں ان اعمال کا جائزہ لینے کا بھی ہماری زندگی بنائے اور ہمارے دلوں میں راحت ہوئے، ہمارے دلوں میں سکون ہوئے، ہمارے گھروں میں محبت ہوئے، ہمارے اندر نور پیدا ہوگا. اسی طرح سے خود خوشی پیدا ہوئی، گناہ ہے کہ جو موت نہیں ہوتا. لیکن کرو اپنے مذہب کو سیکھو سمجھو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری نظر میں وہ تمہارے میں سب سے اونچا ہے کہ جس کے اعمال اچھے ہیں. اللہ نے نہیں کہا کہ جس نے نمازیں زیادہ پڑھی ہیں وہ بہت اچھا ہے، ایسا نہیں کہا. تمہارے اندر وہ آدمی جس کے اعمال اچھے ہیں میری نظر میں وہ اونچا ہے، سب سے اچھا ہے. ہاں یہ مذہب یہ کہتے ہیں کہ سونا بیچی ساتھ بیچی ہے. حضرت امام کو اپنی جان مال آبرو عزت دولت جو کچھ بھی ہے ان تمام چیزوں سے زیادہ پیار کرو اور یہ بڑا پیارا ہے. مولا اپنا پیار آپ کے دلوں میں پڑھا ہے. سخی ہو آباد ہو، مولا کے اندھے کو نور کی بخشش نعمت ہے، اللہ کی قربانی میں برکت ہے، صحت و درستی ہے، بیماریاں بلائیں دور ہے، عزت آبرو زیادہ ہے. اور آپ کے اوپر ہمیشہ اپنی رحمتوں کی نوازش کرے، آپ کی دعائیں قبول کرے، آپ کی نیکیوں میں برکت دے، آپ کی دولت میں اضافہ کرے، نسل و سکریت میں بڑھا کرے، اپنی فرمان برداری بتائے. اللہ آپ کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی محبت دے، گھروں میں اور آپ کی جماعت کی اگر اتفاق جن دنیا کی نعمتیں دے. اللہ آپ کو ہمیشہ خوشی رکھے، آباد رکھے، اپنی پناہ میں رکھے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ آور ویڈیوز. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. تھینک یو سو مچ.